افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ بے شک اللہ نے منتخب کر لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو اور عمران کو اور ان کی آل کو سارے جہاں والوں سے، جو ایک دوسرے کی اولاد تھے۔ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے ماننے میں جن کو اعتراض تھا، شبہ تھا، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم اور آل ابراہیم، عمران اور آل عمران کے لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا جہاں والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، اور ان کا ذکر کر کے یہ فرمایا گیا کہ مشرکین مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر شک اور شبہ میں پڑے ہوئے تھے، ان انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی کو برگزیدہ اور اللہ کے نبی وہ مانتے تھے، اور تاریخی حوالوں سے ان کے ہاں یہ بات چلی آ رہی تھی۔ تو ان کا حوالہ دے کر فرمایا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم اور آل ابراہیم کو، عمران اور آل عمران کو منتخب فرما لیا تھا نبوت کے لیے، بزرگی کے لیے اور نبوت و رسالت کے کام کے لیے، اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منتخب فرما لیا ہے۔ ان کے اس شک اور شبہ کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کا حوالہ دیا۔ پھر فرمائے ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو بھی ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے شک اور شبہ والی، تو اللہ اس کو سنتا بھی ہے، اللہ ان کو جانتا بھی ہے۔ یہاں آل عمران تاریخ میں دو ہوئے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنہ بنت فاقوس تھا، اور والد کا نام عمران تھا۔ اور یہاں آیت کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے والد گرامی عمران مراد ہیں، جیسا کہ اگلی آیات میں بھی فرمایا جا رہا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ جب کہا عمران کی بیوی نے
کہ اے میرے رب، میں نے نظر کیا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ کر تیرے لیے، سو تو مجھ سے اسے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب اس کو جنا تو بولی، اے رب، میں نے تو لڑکی جنی اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا تھا، اور بیٹا نہیں ہوتا جیسے وہ بیٹی، اور میں نے اس کا نام رکھا مریم، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ ایک طریقہ عبادت تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیا جاتا تھا، اس سے دنیا کا کوئی کام اور خدمت نہیں لی جاتی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اسی قاعدے کے مطابق یہ منت مان لی جب ان کو حمل ہوا کہ اس کو خاص بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھوں گی اور دنیا کے کام میں اس کو نہیں لگاؤں گی۔ تو دعا بھی کی کہ یہ میں نظر کرتی ہوں، مگر جب وہ حمل پورا ہوا تو بجائے لڑکے کے لڑکی پیدا ہوئی، تو یہ خیال کر کے افسوس کرنے لگی کہ لڑکی سے تو یہ خدمت نہیں لی جا سکتی اور نہ اس وقت یہ طریقہ کار تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو اور ان کی نیت کو قبول کرتے ہوئے اس لڑکی کو بھی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اس خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ تو وہ آیت میں یہ فرمایا گیا کہ وہ تو اس سے بات سے پریشان ہو رہی تھیں کہ انہوں نے لڑکی جنی، لڑکی پیدا ہوئی، جبکہ ان کا خیال تھا کہ لڑکا ہوگا، تو نظر اور منت بھی وہ لڑکے کے حوالے سے تھی۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا، یعنی جو حکمت اور مشیت اللہ کی اس میں ہے کہ اس لڑکی سے وہ خدمت لی جائے، یہ ان کی والدہ کو معلوم نہیں، یہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اللہ ہی کو اس کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ عنقریب اس لڑکی کو جو کہ لڑکا نہیں باوجود اس کے کہ لڑکی ہے، اس کو اللہ قبول فرما لے گا اور اس کی شان دنیا کی ساری لڑکیوں سے الگ ہو جائے گی اور ممتاز ہو جائے گی۔ مریم اسلام کی والدہ نے پھر ان کا نام مریم رکھا اور انہیں اور ان کی اولاد کو اللہ کی پناہ میں دے دیا کہ شیطان ان کے اوپر کوئی اثر کر سکے یا وسوسہ ڈال سکے۔ فقہا نے اس سے یہ معنی نکالا ہے کہ ماں کو بھی اپنی اولاد کے نام رکھنے کا حق حاصل ہے، اور اسی طرح جس طرح کہ انہوں نے ان کے لیے دعا کی تھی تو اپنی اولاد کے لیے بھی شیطانی وساوس اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ پھر قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے اچھی طرح کا قبول کرنا، اور بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا، اور سپرد کر دیا گیا اس کو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ جس وقت وہ آتے اس کے پاس حجرے میں، پاتے اس کے پاس کچھ کھانا، تو کہنے لگے اے مریم کہاں سے آیا تیرے پاس یہ؟ وہ کہنے لگیں یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کر لیا گیا اور ان کو وہاں پہنچا دیا گیا۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ حضرت مریم کے خالو ہوتے تھے، اور وہ وہاں پر اس مسجد کے بیت المقدس کے خدمت گزاروں میں شامل تھے۔
حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو ترجیح دی کہ وہ رشتے میں ان کے چونکہ قریب ہیں اس لیے ان کی کفالت میں رکھا جائے ان کو۔ پھر اسی طرح ہوا کہ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اپنی کفالت میں لے لیا۔ مریم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں رہنے لگیں اور اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول رہا کرتی تھیں۔ جب بھی زکریا علیہ الصلاۃ والسلام ان کے حجرے میں محراب میں جاتے تو وہ دیکھتے کہ ان کے پاس پھل آئے ہوئے ہیں اور وہ بے موسم کے پھل ہوا کرتے تھے۔ تو تجسس ہوا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو، تو انہوں نے پوچھا مریم علیہ السلام سے کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ میں تو کسی وقت آتا ہوں اور میری غیر موجودگی میں کوئی اور یہ لا کر دیتا ہو۔ تو یہ ایک خدشے کے طور پر، شبہ کے طور پر انہوں نے پوچھا، لیکن دل میں یہی بات تھی کہ یہ جو پھل ہیں یہ موسم کے پھل نہیں ہیں، اگر کوئی اور لے کر بھی آتا ہے تو وہ موسم کے پھل ہی لا سکتا ہے، بے موسم کے پھل نہیں لا سکتا۔ تو مریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھ بیٹھے کہ انا لکی ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے جواب دیا ھو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ وہیں دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے اور فرمایا اے میرے رب عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، بے شک تو سننے والا ہے دعا کا۔ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے اور دیگر غیر معمولی نشانیاں ملاحظہ کیں، تو اس موقع پر انہوں نے جب کہ پھل انہوں نے بے موسم کے دیکھے تو اسی موقع پر ہنالک، وہیں پر ہی، یعنی اسی جگہ پر اور اسی وقت میں زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی۔ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں اولاد نہیں تھی اور زمانہ بھی بڑھاپے کا ہو چکا تھا، آ چکا تھا، جس وقت میں کہ عام طور پر اولاد نہیں ہوتی، اور ان کی جو اہلیہ تھیں وہ بھی عقیم تھیں، بانجھ تھیں۔ اللہ رب العزت اسباب کے محتاج نہیں۔ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پہلے اللہ رب العزت کی مشیت کو، حکمت کو قبول کرتے ہوئے دعا نہیں کی تھی، لیکن جب مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس انہوں نے اس طرح کا مشاہدہ کر لیا کہ بے موقع اور بے موسم کی چیزیں آ سکتی ہیں، تو پھر انہیں خیال ہوا کہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے اور پاکیزہ اولاد عطا فرمائے۔ تو اس موقع پر انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اب یہ فرمایا گیا کہ ایک مقام کا ہونا، مقرب مقام کا ہونا، اور دوسرا مقرب وقت کا ہونا، تو یہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاں اس وقت میں جب دعا کی جائے تو اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، زکریا علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو اس آیت سے مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اولاد کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور صالحین کی سنت ہے۔ ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ایسی امور کے لیے دعا کرنا جو اسباب سے ہٹ کر ہوں، آداب دعا کے خلاف نہیں ہیں۔ یعنی زکریا علیہ الصلاۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں ہوں اور بیوی بھی عمر کے اسی حصے میں ہے، عادتاً عموماً اس وقت میں اولاد نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں، اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ دعا کی، اور یہ بات دعا کے خلاف بھی نہیں ہے۔ دعا کرنا، اور خصوصی طور پر اولاد کے لیے جیسا کہ یہاں مذکور ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے فرمایا کہ نکاح کا مقصد امت کو بڑھانا اور اولاد کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس شخص کو اپنی جماعت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جو شادی نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ نکاح نہ کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک دیگر آیت کے اندر جو اولاد اور بیوی کے حصول اور ان کے نیک ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کے فرما بردار لوگ ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بیوی بچیوں سے ایسی عنایت عطا فرما جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ پھر ان کو آواز دی فرشتے نے جب وہ کھڑے تھے نماز میں حجرے کے اندر کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، جو گواہی دے گا اللہ کے حکم کی اور سردار ہوگا اور عورت کے پاس نہ جائے گا اور نبی ہوگا صالحین میں سے۔ زکریا علیہ السلام کی یہ دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ پھر اس کے بعد جب وہ نماز کے لیے اپنے حجرے میں عبادت کے لیے کھڑے تھے تو فرشتے کے ذریعے سے ان کو یہ بشارت دی گئی کہ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول کرتے ہوئے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت آپ کو دی ہے کہ وہ گواہی دے گا اللہ کی کلمات کی، اللہ کے پیغام کی، اللہ کے حق ہونے کی، اور وہ سردار ہوگا اور عورت کے پاس نہیں جائے گا، اور اللہ صالحین میں سے، انبیاء علیہ السلام میں سے انہیں فرمائے گا۔ یہاں جو ان کی ایک خصوصیت بتائی گئی کہ وہ سردار ہوں گے اور عورت کے پاس نہیں جائیں گے، حالانکہ قرآن و حدیث میں نکاح کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور قدرت جو نہ رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ نکاح نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ اس میں یہ کہ جو استطاعت رکھتا ہو، من استطاع منکم الباء، یعنی جو آدمی نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور زوجیت کے حقوق ادا کر سکتا ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے، اور جو اس طرح نہ کر سکتا ہو اس کے لیے نہیں۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، کیسے ہوگا مجھے لڑکا اور پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا اور میری عورت بانجھ ہے۔ فرمایا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فرمایا اے میرے رب مقرر کر دیجئے میرے لیے کوئی نشانی۔ فرمایا نشانی تیرے لیے یہ ہے کہ تو بات نہ کرے گا لوگوں سے 3 دن تک مگر اشارے سے، اور یاد کر اپنے رب کو زیادہ اور تسبیح کر شام اور صبح۔ اب زکریا علیہ السلام کی دعا تو قبول ہو گئی، اللہ کی طرف سے بشارت بھی مل گئی، تو زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کیسے لڑکا ہوگا کہ عمر کے اس حصے میں ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فرمایا اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی کوئی نشانی ہو جائے کہ جس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ بس اب یہ حمل ہو گیا اور وقت قریب ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ لوگوں سے 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گے، کلام نہیں کر سکیں گے، مگر جو بات ہوگی وہ اشارے سے ہوگی، یعنی وقتی طور پر قوت گویائی روک دی جائے گی، سلب کر لی جائے گی، البتہ زبان سے اللہ رب العزت کا ذکر صبح و شام جو ہے وہ ہوتا رہے گا، اور اس کا حکم بھی دیا گیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کی تسبیح آپ اور ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرتے رہیں۔ اس معاملے میں زبان پر رکاوٹ نہیں ہوگی، دیگر معاملات میں لوگوں سے بات کرنے میں رکاوٹ ہوگی، لیکن لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اشارے سے ہو سکیں گے۔ یہاں سے یہ معلوم ہو گیا کہ جب کلام کرنا کا عذر ہو تو اشارہ بھی کلام کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے، اشارے سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گونگی باندھی سے سوال کیا تھا کہ این اللہ، یعنی اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باندھی مسلمان ہے، یعنی زبان سے بول نہیں سکتی، لیکن اشارے سے اس نے اس بات کو، اس مفہوم کو ادا کر دیا جو زبان سے ادا کیا جانا تھا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور جب فرشتہ بولا، اے مریم، اللہ نے تجھ کو منتخب کر لیا اور تجھے پاکیزہ بنا دیا اور تجھے پسند کر لیا سب جہاں کی عورتوں پر، اے مریم اللہ کی عبادت کر اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ میں 2 آیتوں میں مریم علیہ السلام کو بشارت فرشتے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے دی اور فرمایا کہ آپ کو دنیا جہاں والوں کی عورتوں پر فضیلت اللہ کی طرف سے دے دی گئی ہے، اس وجہ سے آپ اللہ کی عبادت کریں، سجدہ کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جن عورتوں کو شرف عطا فرمایا اور ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور ان کو فضیلت عطا فرمائی، ان میں مریم علیہ السلام، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ، اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 خواتین ہیں جن کے لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مذکورہ آیت میں مریم علیہ السلام کا ذکر ہے تو ان کو یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے اور اس کے سامنے سجدہ کیا جائے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا جائے، خشیت اختیار کی جائے کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے تو اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے غیر نبی کی طرف بھی فرشتہ جو ہے وہ بھیجا جا سکتا ہے، جیسا کہ مریم علیہ السلام نبیہ نہیں تھیں۔ غیر انبیاء کے ساتھ کلام فرشتوں کا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں کچھ دیگر آیات بھی ہیں جس میں فرشتے کا غیر نبی کے ساتھ کلام ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔